السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بچوں کیسے ہیں آپ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہت ساری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے، آمین۔ پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کہانی سن کر بہت کچھ سیکھ رہے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت آپ کو یہ زیادہ لگتا ہو، لیکن جب آپ بڑے ہوں گے نا تو آپ کو اپنی زندگی کے ہر موڑ کے اوپر یہ واقعات کام آئیں گے اور آپ اچھے فیصلے کر سکیں گے انشاءاللہ۔ چلیں پیارے بچوں، دعا کرتے ہیں اور پھر ہم اپنی سبق کو شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنها الا انت واصرف عنی سیئها ولا یصرف عنی سیئها الا انت، آمین۔ اب یہ آپ کے لیے ہوم ورک ہے کہ یہ جو آخر میں نے دعا پڑھی ہے اس کا ترجمہ مجھے ڈھونڈ کے بتائیے، شاباش، انشاءاللہ میں انتظار کروں گی۔ پیارے بچوں، ہم پڑھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لائے۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں انٹر ہونے لگے تو عثمان بن طلحہ کو بلایا، جن کے پاس ہمیشہ کعبہ کی چابی ہوا کرتی تھی۔ ان سے چابی لے کر کعبہ کھولا، اندر سے صفائی کی، 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور پھر چابی واپس عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی اور ان سے فرمایا کہ یہ چابی آپ سے کبھی بھی کوئی نہیں لے گا اور یہ اعزاز آپ سے نہیں چھینا جائے گا۔ اور سبحان اللہ کہ آج تک کعبہ کی چابی عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں ہی ہے۔ میرے پیارے بچوں، یہ کتنی پیاری بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے اعزاز کا اور عزت کا کتنا زیادہ پاس رکھتے تھے، کتنا خیال کرتے تھے۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے باہر آئے تو دیکھا کہ قریش سب کے سب صفوں میں کھڑے ہوئے ہیں مسجد کے بیچ میں اور انتظار کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکل کے بہت زبردست خطبہ دیا، دین اسلام کے بارے میں ان کو بتایا اور پھر ان سے پوچھا کہ آپ کیا سوچتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ کیا کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی کے بیٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ میرے پیارے بچوں، ذرا دیکھیں یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، ان کو تکلیف پہنچائی۔ وہ سجدہ کر رہے تھے تو ان کے اوپر گندگی پھینکی، ان کا مذاق اڑایا، ان کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ اور آج جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر طاقت والے تھے تو انہوں نے کسی بھی چیز کا بدلہ نہیں لیا۔ جو کچھ بھی برے کام ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے برے ترین دشمن کو بھی معاف کر دیا۔ میرے پیارے بچوں، ایسے دوست بنائے جاتے ہیں جب آپ کے پاس طاقت ہو کہ آپ بدلہ لے سکتے ہیں اور آپ بدلہ نہ لیں، بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، تب لوگوں کے دل آپ کے لیے نرم ہو جاتے ہیں اور وہ دشمنی چھوڑ کر آپ کے دوست بن جاتے ہیں۔ اب پورے شہر جو کہ بھرا ہوا تھا مجرموں سے اور دشمنوں سے، ان میں سے صرف اور صرف 5 لوگوں کو سزائے موت دی گئی اور یہ بہت بڑے مجرم تھے اور یہ ضروری تھا کہ ان کو سزا دی جائے تاکہ باقی کے معاشرہ محفوظ رہ سکے۔ یہ کون لوگ تھے؟ ابن قتل، مقیس بن سبابہ، حارث بن نفیل اور ابن قتل کی ایک لونڈی۔ سارے شہر میں سے صرف 5 لوگوں کو سزا دی گئی۔ میرے پیارے بچوں، ذرا سا سوچئے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوبصورت پلاننگ نہ کی ہوتی تو ہو سکتا تھا کہ بہت بڑی جنگ ہوتی اور بہت سارے لوگ اپنی جان کھو دیتے، لیکن زبردست قسم کی منصوبہ بندی کی وجہ سے اور لوگوں کو معاف کرنے کی وجہ سے اور لوگوں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرنے کی وجہ سے کوئی خون ریزی نہیں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کے وقت ام ہانی بنت ابو طالب رضی اللہ عنہا کے گھر میں غسل کر کے 8 رکعت نماز پڑھی اور جب ظہر کا وقت ہوا تو بلال رضی اللہ عنہ سے کہا کہ وہ کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دیں۔ یہ مکہ کی پہلی اذان تھی اور دینے والا کون تھا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مشرکین مکہ ان کو حبشی غلام سمجھتے تھے اور ان کے اوپر کتنا ظلم کیا کرتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیسی عزت دی اور کیسا شرف دیا کہ وہ سب سے پہلی اذان خانہ کعبہ میں دینے والے مؤذن تھے۔
اور ہم آج تک سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سردار ہیں۔ اس لیے میرے پیارے بچوں، سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ اسلام نے آ کے ریسزم کو، یعنی نسلی امتیاز کو ختم کیا۔ کسی کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں، سب اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایک ہیں۔ جلد کے رنگ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، زبانوں کا مختلف ہونا کوئی فرق نہیں ڈالتا۔ جو چیز فرق پیدا کرتی ہے وہ انسان کا تقوی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ میرے پیارے بچوں، مغربی ممالک آج تک نسلی امتیاز سے جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ ناکام ہو گئے ہیں۔ وہ جتنا اس سے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں وہ اتنا ہی زیادہ بڑھ چکا ہے۔ لیکن اگر کوئی بھی انسان مکہ اور مدینہ جائے تو وہ دیکھے گا کہ کس طرح مسلمان مختلف رنگوں کے، مختلف زبانوں کے ساتھ، مختلف ملکوں سے مختلف کلچر لے کر آتے ہیں، لیکن سب کے سب پرفیکٹ لائنز میں کھڑے ہوتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ اسلام کس قدر انصاف پسند ہے اور کس طرح اللہ سبحانہ و تعالی ہر بندے سے محبت کرتا ہے اور ہر بندے کو عزت دیتا ہے۔ اس بات پر ہم یہ کہتے ہیں نا، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ یہ جملہ کب بولیں گے لوگ؟ جب جنت میں انٹر ہوں گے تو وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے کہ اس نے ہم کو اس کی ہدایت دی، اور اگر وہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت نہیں پا سکتے تھے۔ تو الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسلام کی نعمت دی ہے جس میں سب ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں۔ الحمدللہ۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔